अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ यासिर नदीम अलवाजदी। मुल्क में गुज़िश्ता चंद दिनों से एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। कभी कुरान करीम के ऊपर एतराज़ किया जा रहा है, तो कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खुल्लम खुल्ला गुस्ताखी की जा रही है और एक अजीब माहौल हो गया। गोया कि एक मुनज़्ज़म साजिश है कि किसी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ कुछ किया जाए, मुसलमानों को उकसाया जाए और उनको सड़कों पर लाया जाए। तो ऐसा लगता है कि कुछ पेड एजेंट्स हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के, जो इस वक्त राइट विंग की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आरएसएस टाइप की, इनके पेड एजेंट्स हैं या इन्हीं के कारिंदे हैं, जो इस वक्त मीडिया में, सोशल मीडिया में छाए हुए हैं और कभी कुरान करीम पर एतराज़ करते हैं और कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। वसीम रिजवी इन्हीं लोगों का एक मोहरा है, जो दरअसल सुप्रीम कोर्ट इस नीयत से गया था कि कुरान करीम के ताल्लुक से मुल्क में एक बहस का आगाज हो जाए। ये तो सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट एक नहीं 100, बल्कि दुनिया के हर मुल्क की सुप्रीम कोर्ट और पूरी दुनिया की जितनी ताकतें हैं, सारी अगर जमा हो जाएं और कुरान करीम की एक हर्फ हर्फ क्या, उस हर्फ के ऊपर एक जेर या जबर को अगर बदलना चाहें, तो इनकी मजाल नहीं है कि ये बदल सकें। तो सुप्रीम कोर्ट की क्या औकात है। लेकिन वसीम रिजवी फिर उसके बाद यानी सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वो अचानक मंजर आम से गायब हो गया। मैंने कई मरतबा वसीम रिजवी से रब्ता करने की कोशिश की। एक मरतबा उसने वादा भी कर लिया था कि वो लाइव मेरे साथ आएगा और इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेगा, लेकिन वो दुम दबाकर भागा हुआ है जब से। अलबत्ता उसको जिन लोगों ने हायर किया था, जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने हायर किया था, उन्हीं के दूसरे कारिंदे भी हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर, जैसे पुष्पेंद्र कुशरेस्थ है, या इसी तरीके से ये जो एक पंडित आजकल काफी बोल रहा है, डासना का, वो है, या इसी तरीके से दूसरे सोशल मीडिया के कुछ प्लेयर्स हैं कि जो एक बात कहते हैं और उसके बाद चंदे की अपील कर देते हैं। तो उनके घर की रोटी चलती इसी तरीके से है। तो उन लोगों ने उस टॉपिक को पिक कर लिया। ये सारे हिंदू राइट विंगर्स हैं कि जो इस वक्त कुरान करीम पर एतराज कर रहे हैं, कुरान करीम की 26 आयतों पर एतराज कर रहे हैं। जब हम उनसे ये कहते हैं कि कुरान करीम की इन आयतों को जब तक आप कॉन्टेक्स्ट ना हो उस वक्त तक आप उसको नहीं समझ सकते, तो ये लोग मजाक उड़ाते हैं कि अच्छा, अब कॉन्टेक्स्ट की बात कहां से आ गई। तो गोया के ये चाहते हैं कि कुरान करीम को उसकी जो फेस वैल्यू है, यानी जो जैसी आयत नजर आ रही है, उसका जो तर्जुमा है, उसी की बुनियाद पर उसको समझ लिया जाए। और अगर वो उनको ऐसा लगता है कि वो आयतें उनके खिलाफ हैं, तो फिर वो इन आयतों को अपने भोले भोले भाले जो कम पढ़े लिखे लोग हैं इस वक्त सोशल मीडिया से जुड़े हुए नौजवान, बल्कि पढ़े लिखे भी बेरोजगार किस्म के नौजवान, वैसे भी इंडिया में अक्सरियत नौजवानों की बेरोजगार ही है, तो इस वक्त उनको रोजगार से लगाने का इससे बेहतर और क्या मौका है कि उनको फसाद, तशद्दुद, दहशतगर्दी के रोजगार से लगा दिया जाए। तो इस तरीके से वो आयतें उनको बताई जा रही हैं कि देखो, कुरान करीम में तुम्हें मारने और काटने की बात की गई है। उसकी वजह यही है कि कुरान करीम की इन आयतों को कट पेस्ट करके बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के बयान किया जा रहा है। तो बहुत से उलमा ने इसकी कोशिश की कि उसके जो असल माना है, उसका जो असल तर्जुमा है, उसके जो असल मीनिंग्स हैं, उनको सामने लाया जाए। मैं ये समझता हूं कि ये इस तरह की कोशिश बिल्कुल बेकार है, और उसकी वजह यह है कि जब सामने वाले ने ये इरादा कर लिया है कि उसको समझना नहीं है, सामने वाले ने ये इरादा कर लिया है कि मुझे तो कुरान की आयत पर एतराज करना है उसके कॉन्टेक्स्ट से हटाकर, तो फिर ठीक है, फेस वैल्यू ही अगर ये डिसाइडिंग फैक्टर है, तो फिर हमने सोचा कि कुछ मुख्तलिफ अंदाज से इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। और वो मुख्तलिफ अंदाज ये है कि फिर हिंदू स्क्रिप्चर्स की जो बहुत से वर्सेस हैं, बहुत से श्लोक्स हैं, चाहे वो गीता हो, वेद हो, इस तरह की जो दूसरी किताबें हैं जो हिंदुओं के यहाँ बहुत मोतबर हैं, हम उनके वर्सेस निकाल कर लाते हैं और देखते हैं कि आखिर उसमें कितनी मारने काटने की बात की गई है। क्या वाकई वो मोरालिटी के बहुत आला पैमाने के ऊपर है, या उसमें भी अपने दुश्मनों को मारने, काटने, जिंदा जला देने, गर्दनें उड़ा देने और खालों को नोच देने, इस तरह की बातें उसके अंदर की गई हैं। तो आज जो वीडियो है, वो सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा आप सभी लोगों से, अपने हिंदू भाइयों से मैं खुसूसन गुजारिश करूंगा कि वीडियो आखिर तक जरूर देखें और प्लीज अपने हलकों में जरूर शेयर करें। उसकी वजह यह है कि जब तक ये बात आप तक नहीं पहुंचेगी और आपके पंडितों तक नहीं पहुंचेगी, तब तक वो आपको सही बात नहीं बता पाएंगे। आपको यही नहीं पता कि आपके धर्म शास्त्रों में लिखा क्या है, आपकी गीता में क्या लिखा है, आपकी महाभारत में क्या लिखा है, रामायण में क्या लिखा है।
تو جب تک آپ کو اپنے مذہب کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا، آپ اس دنیا میں اپنے مذہب کو اگر چاہتے ہیں کہ اس کو کچھ اہمیت ملے، اس کو لوگ سمجھیں، تو پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ تو آج کا جو سیشن ہے وہ بہت اہم ہونے جا رہا ہے، اور میں سبھی لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ضرور سنیں۔ پاور پوائنٹ کی مدد سے انشاءاللہ ہم یہ دکھائیں گے کہ جو 26 آیتیں ہیں ان میں سے 2 آیتیں تو ایسی ہیں کہ جن کا کوئی تعلق اس موضوع سے ہے ہی نہیں۔ ایک آیت صدقات کے تعلق سے ہے، اور دوسری آیت مہینوں میں رد و بدل کرنے کے تعلق سے ہے، کہ جو مکہ کے جو مشرکین تھے وہ مہینوں میں رد و بدل کر دیا کرتے تھے تاکہ اپنی مرضی کے کام کر لیں۔ تو ان دونوں آیتوں کا اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال میں قرآن کی وہ آیت کہ جس کے اوپر لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے وہ سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد پھر ایک گیتا وغیرہ کی کوئی ورس سامنے رکھیں گے، اور اس میں دیکھیں گے کہ دونوں میں کیا سملیرٹی ہے۔ اگر بات ایک جیسی ہی ہو رہی ہے تو پھر اعتراض جس طرح اگر قرآن پر ہے تو پھر گیتا پر بھی اعتراض ہونا چاہیے، اور اگر کوئی آدمی سپریم کورٹ چلا گیا قرآن کی کچھ آیتوں کو ڈیلیٹ کرانے کی اپیل لے کر، تو پھر کوئی ایسا آدمی بھی ہونا چاہیے جو گیتا کی ورسز کو ڈیلیٹ کرانے کی اپیل لے کر سپریم کورٹ میں جائے، جو منوسمرتی پر پابندی لگانے کے لیے سپریم کورٹ میں جائے۔ آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے، اس لیے کہ دنیا میں اس وقت ہپوکریسی اپنے عروج پر ہے۔ تو جو لوگ قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں دراصل وہ ہپوکریٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کو اپنے گھر کا پتہ نہیں ہے، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر جب آپ پتھر مارتے ہیں تو باہر سے جو پتھر آتا ہے وہ بہت تیز آتا ہے اور پوری دیوار چٹ کھاتا ہے وہ۔ تو آج آپ دیکھیں گے کہ کیسے انشاءاللہ ان لوگوں کا جو یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں آج ہماری طرف سے ان کے اوپر کیا اعتراض ہونے والا ہے۔ ہماری طرف سے یہ دفاع بھی ہے اور ہماری طرف سے یہ اقدام بھی ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلے میں انشاءاللہ یہ اسکرین پاور پوائنٹ شیئر کرتا ہوں، تو ایک سیکنڈ۔ یہ پاور پوائنٹ آپ کے سامنے آ گئی ہے، 26 ورسز آف دا ہندو اسکرپچرز۔ یوں تو ہم 100 ورسز اور 50 بھی سلیکٹ کر سکتے تھے، لیکن 26 ورسز اس لیے سلیکٹ کیے ہیں چونکہ اس وقت عام جو اسلامو فوبز ہیں ان کی زبان پر یہ 26 کا لفظ بڑا چڑھا ہوا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے بھی سوچا کہ چلیں 26 ورسز کے مقابلے میں ہم قرآن کے 26 ورسز کے مقابلے میں، حالانکہ قرآن کا مقابلہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی ہے، لیکن فور دا سیک آف دی آرگیومنٹ میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی 26 ورسز کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے یہاں کیا ہے۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دھرم کسے کہتے ہیں اور ادھرم کسے کہتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی وجہ یہ کہ جب ہم ان ورسز کے اوپر بات کریں گے تو یہ لوگ فوراً کہیں گے ارے یہ تو ادھرم کی بات چل رہی ہے، اور ادھرم کے معنی تو آتے ہیں گناہ کے، دھرم کے معنی آتے ہیں رائچسنس کے۔ تو ہم گیتا سے پوچھ لیتے ہیں کہ دھرم اور ادھرم کسے کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ورس ہے گیتا کا، چیپٹر 4 ورس 7، اس میں دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ whenever and wherever there is a decline in religious practice, a descendant of Bharat, and a predominant rise of religion, at that time I dissent myself. اچھا یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ میں جو ترجمہ کروں گا اس کا وہ کوئی میرا اپنے گھر سے بنایا ہوا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ میرے پاس اردو ترجمہ بھی ہے گیتا کا۔ یہ ہے شریمد بھگوت گیتا، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے نغمہ الہی، اور سنسکرت شلوکوں کا ترجمہ اردو نثر میں گیتا پریس گورکھپور سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، یہ اسی سے میں نے ترجمہ لیا ہے۔ تو کرشنا کہتا ہے کہ اے ارجن، جب دھرم کو خطرہ ہوتا ہے، تو ان کا دھرم بڑی جلدی خطرے میں آ جاتا ہے، جب دھرم کو خطرہ ہوتا ہے اور ادھرم بڑھتا جاتا ہے تب میں اوتار کی شکل میں سامنے آتا ہوں۔ ادھرم جب بڑھ جاتا ہے تو میں اوتار کی شکل میں سامنے آتا ہوں۔ تو ایک ورس تو یہ ہے۔ اب آئیے آپ چیپٹر 18 ورس 66 میں آگے کرشنا ارجن سے کہہ رہا ہے کہ abandon all varieties of religion and just surrender unto me, I shall deliver you from all sinful reactions, do not fear۔ کہتا ہے کہ سارے دھرموں کو چھوڑ کر میری پناہ میں آ جاؤ، سارے دھرموں کو چھوڑ کر میری پناہ میں آ جاؤ،
तुम्हारे सारे गुनाहों से तुम्हें छुटकारा दिला दूंगा, तुम डरो मत, डू नॉट फियर। इसका मतलब यह हुआ कि कृष्णा की पनाह में आना भी धर्म का हिस्सा है, और अगर कोई कृष्ण की पनाह में नहीं आएगा तो वो अधर्मी है। लेकिन पनाह में तो वो आएगा ना कि जो कृष्ण को मानता होगा। अगर कोई कृष्ण को मानता ही नहीं तो वो पनाह में कैसे आएगा? मसलन मुसलमान है, कृष्ण को नहीं मानते हैं, जो कृष्ण की पनाह में नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मुसलमान है वो अधर्मी है। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि ईसाई भी अधर्मी है, जैनी भी अधर्मी है, बुद्धिस्ट भी अधर्मी है, और दुनिया के जितने भी मजहब वाले हैं सारे अधर्मी है, चूंकि उनमें से कोई भी कृष्णा को नहीं मानता, ना कृष्णा की पनाह में आना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अधर्म सिर्फ कुछ प्रैक्टिसेस को नहीं कहते बल्कि बिलीफ को भी कहते हैं, जैसा कि इन दोनों श्लोकों से ये आपके सामने बात वाज़ेह हो गई। अब ये बात जहन में रखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और सिलसिला इस तरीके से होगा कि कुरान की एक आयत, उसका तर्जुमा आपके सामने, जो मैं वो कुरान की आयत का वो हिस्सा में मैं जिक्र कर दूंगा कि जिस पर सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि गीता वगैरह में क्या लिखा हुआ है। ये देखिए कुरान की ये आयत है, चैप्टर नंबर 9 वर्स 28। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा, ओ यू हू बिलीव द एसोसिएटर्स आर पोल्यूटेड, यानी मुशरिकीन जो एसोसिएटर्स हैं, जो खुदा के साथ उसके पार्टनर्स ठहराते हैं, शिर्क करते हैं, वो पोल्यूटेड हैं, उनको पोल्यूटेड कहा गया। सो लेट देम नॉट कम नियर द सेक्रेड हाउस आफ्टर दिस ईयर ऑफ देयर्स, and if you fear poverty, Allah will enrich you from his bounty if he wills. Allah is aware and wise. इस आयत में जो सबसे ज्यादा हिंदुओं को एतराज है वो ये कि भाई अल्लाह के साथ शिर्क करने वालों को नजस यानी पोल्यूटेड कहा गया है। तो यानी मुशरिकीन को यकीनन इस आयत में नजिस कहा गया, लेकिन जो आइडल वर्शिपर्स पूरी दुनिया के हैं वो इसको आयत को अपने ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, अगर वो अपने ऊपर इसको मढ़ना चाहें तो मढ़े, हमें कोई एतराज नहीं है। हम तो फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, मैं इस आयत की कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करूंगा, जैसा तर्जुमा है उसको वैसे ही लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुरान की इस आयत के बाद हम देखते हैं कि गीता में क्या लिखा हुआ। ये गीता का ऑथेंटिक ट्रांसलेशन है और ऑनलाइन मौजूद है, इसका नाम है गीता एज इट इज। तो चैप्टर 3 वर्स 12 में ये देखिए क्या लिखा हुआ है। ट्रांसलेशन है, in charge of the various necessities of life, the demigods being satisfied by the performance of yajna, sacrifice, will supply all necessities to you, but he who enjoys such gifts without offering them to the demigods in return is certainly a thief. देखिए यहां पर जितने भी अधर्मी हैं यानी जो गैर हिंदू हैं उनको चोर कहा गया है। इसका तर्जुमा यह है कि बेगर्ज खिदमत करने से देवता, यानी बगैर किसी गर्ज के लालच के खिदमत करने से देवता तुमको बगैर मांगे तुम्हारी पसंद के ऐश के सामान देंगे, और अगर कोई देवताओं की दी हुई नेमतों को देवताओं को निवेदन किए बगैर उनसे खुद मजा ले तो वो शख्स यकीनन चोर होगा। यानी अगर कोई देवताओं को ऑफरिंग नहीं करता है, उनको निवेदन नहीं करता है, उनके लिए कुर्बानी नहीं करता है, उनकी इबादत नहीं करता है, तो वो यकीनन चोर है। तो हिंदुओं के अलावा जितने भी मजहब के मानने वाले हैं सबको सर्टेनिटी के साथ यानी यकीन के साथ चोर कहा गया है। अब आप इस वर्स का और यहां पर जो ये वर्स है कुरान की चैप्टर नंबर 9 वर्स 28, इन दोनों के दरमियान अगर आप कंपैरिजन करना चाहें तो एक जगह आइडल वर्शिपर्स को पोल्यूटेड कहा गया और दूसरी जगह आइडल वर्शिपर्स, गैर जो नॉन आइडल वर्शिपर्स हैं यानी जो दूसरे मजहब वाले हैं, उनको चोर बोल रहे हैं। एक जगह पोल्यूटेड है, दूसरी जगह सर्टेनली अ थीफ। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि कौन सा लफ्ज ज्यादा डिग्रेडिंग है, जबकि ये वाज़ेह रहना चाहिए कि चोरी एक दुनियावी जुर्म भी है, जबकि पोल्यूटेड होना ये जरूरी नहीं है कि आदमी का जिस्म गंदा हो, उसकी जहनियत भी गंदी हो सकती है। आप खुद ही देख सकते हैं कि जो लोग इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, किस तरह की भद्दी जबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जिस्म के एतबार से तो गंदे हैं ही, उनकी फिक्र, उनकी जहनियत, उनकी दिमाग, उनकी अकल, हर चीज के अंदर गंदगी इस तरह सरायत कर गई है कि उसको निकालना बहुत मुश्किल है। अगली आयत पर मैं बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा हूं चूंकि काम बहुत है आज और वीडियो मैं चाहता हूं कि मुख्तसर रहे। चैप्टर 4 कुरान का वर्स नंबर 101,
अल्लाह ताला फरमाता है वइदा दरबतुम फिल अर्दि फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिन अस्सलाह इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुम अल्लज़ीना कफ़रू इन्नल काफ़िरीन कानू लकुम अदुव्वम मुबीना। इसमें जो मुशरिकीन को या जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है उनको प्रॉब्लम असल में आखिर के इस हिस्से से, इन्नल काफ़िरीन कानू लकुम अदुव्वम मुबीना। तर्जुमा है कि व्हेन यू ट्रैवल इन द लैंड, जब आप सफर करें, देयर इज नो ब्लेम ऑन यू फॉर शॉर्टनिंग द प्रेयर। अगर आप नमाज को मुख्तसर करें तो इसमें कोई हरज नहीं है। इफ यू फियर that the unbelievers may attack you, अगर आपको ये खतरा हो कि जो कुफ्फार हैं वो आप पर हमला कर देंगे। The unbelievers are your obvious enemies, कुफ्फार आपके खुले दुश्मन हैं। इन्नल काफिरीन कानू लकुम अदुव्वम मुबीना। यहां ये आयत कुरान की चैप्टर 4 में है और उसके बाद आते हैं गीता में चैप्टर 7 वर्स 27। ये अर्जुन को कृष्णा मुखातब करता है, कहता है कि ओ कॉन्करर ऑफ द फो, ए भारत के बेटे, दुश्मन पर फतह हासिल करने वाले, कॉन्करर ऑफ द फो। इसका मतलब यह है कि अर्जुन को कृष्णा यह कह रहा है कि अर्जुन के कुछ दुश्मन हैं और वो दुश्मन कौन है? अधर्मी है। जाहिर है कि उनसे जंग लड़ी ही इसलिए जा रही है चूंकि धर्म और अधर्म का मसला था। अभी ऊपर बात आई है कि कृष्णा ने अर्जुन को जो पट्टी पढ़ाई थी जंग लड़ने की, वो इसलिए कि वो ये चाहते थे, कृष्णा ये चाहता था कि जब जब धर्म खतरे में होगा तो मैं सामने आता हूं। तो कृष्ण सामने आ गया। अब वो अर्जुन को उभार रहा है कि किसी तरीके से कौरव के साथ जंग हो। तो मसला धर्म और अधर्म का है। तो जो अधर्मी हैं वो उनको फो यानी दुश्मन कहा जा रहा है और अर्जुन को कॉन्करर ऑफ द फो यानी दुश्मनों के ऊपर फतह हासिल करने वाला कहा जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अधर्मी दुश्मन होते हैं गीता के मुताबिक। तो अगर कुरान ने कुफ्फार को जो अल्लाह में यकीन नहीं रखते उनको दुश्मन कहा है तो इसमें कोई हरज इसलिए नहीं कि गीता में भी ऐसी बात है। यानी अगर किसी को कुरान पर एतराज है, गीता के मानने वाले को कुरान पर एतराज है, तो उसको गीता पर भी एतराज होना चाहिए। मेरे नजदीक कोई एतराज नहीं है, मुझे ना गीता पर एतराज है और कुरान पर तो खैर हो ही नहीं सकता। लेकिन यहां जो सवाल है वो उन लोगों से है जो गीता में यकीन रखते हैं। अगली आयत है चैप्टर 9 वर्स 123, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ्फारी वलयजिदू फीकुम गिल्ज़ा वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तकीन। तर्जुमा है, ओ यू हु बिलीव फाइट दोज ऑफ द डिसबिलीवर्स हु अटैक यू, कि जो कुफ्फार तुम पर हमला करते हैं उनसे जंग लड़ो। एंड लेट देम फाइंड सेवियरिटी इन यू, और उन्हें तुम्हारे अंदर गिल्ज़ा, वलयजिदू फीकुम गिल्ज़ा, उन्हें तुम्हारे अंदर शिद्दत नजर आनी चाहिए। यानी तुम उनसे नरमी से उनके साथ बर्ताव ना करो बल्कि शिद्दत और सख्ती के साथ उनके साथ बर्ताव करो चूंकि वो तुम्हारे दुश्मन है। एंड नो दैट अल्लाह इज विद द रेवरेंट। इस आयत में जो लोगों को परेशानी है वो ये है कि एक तो इसमें जंग की बात की गई है, तो जंग की बात तो पूरी गीता के अंदर की गई है और आगे भी आपको पता चल जाएगा कि जंग के ताल्लुक से क्या क्या गुल खिलाए गए हैं हिंदू स्क्रिप्चर्स में। दूसरी बात यह है कि इसमें वल यजिदू फीकुम गिल्ज़ा, यानी इनके साथ सख्ती से पेश आओ, नरमी से पेश मत आओ। अब आप देखिए कि गीता के चैप्टर 2 वर्स 37 में क्या लिखा हुआ है। ओ सन ऑफ कुंती, ईदर यू विल बी किल्ड on the battlefield and attain the heavenly planets, अगर मैदान जंग में तुम मरे तो तुम स्वर्ग हासिल करोगे, इसलिए अटल इरादा करके जंग के लिए उठो और दुनिया की सल्तनत का मजा लो। अटल इरादा करके, आखिर में देखिए लिखा है, जो अंडरलाइन है लफ्ज वो ये है कि गेट अप विद डिटर्मिनेशन एंड फाइट। ये जो अटल इरादा है यानी सख्ती के साथ उठो और जंग लड़ो, इसी का तर्जुमा है। ये कुरान में इसी को कहा गया वलियजिदू फीकुम गिल्ज़ा, कि वो तुम्हारे अंदर नरमी ना देखें बल्कि वो तुम्हारे अंदर सख्ती पाएं। जाहिर है कि जब दुश्मन आपके अंदर नरमी देखेगा तो आपके ऊपर गालिब आ जाएगा। इसी तरीके से अगली ये आयत है, मैं बड़ी तेजी के साथ चल रहा हूं, बार बार मुझे ये कहना पड़ रहा है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब इन्नल्लाहा काना अज़ीज़न हकीमा। Those who reject our communications we will scorch them in a fire, हम उनको जहन्नम में जलाएंगे। जो लोग हमारे आयतों का इनकार करते हैं हम उनको जहन्नम में जलाएंगे। Every time their skins are cooked we will replace them with other skins, जब जब उनकी खाल जल जाएगी तो हम नई खाल उनको देंगे। So that they taste the suffering
اللہ از موسٹ پاورفل موسٹ وائز، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں، لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اس میں لوگوں کو جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ بھائی کفار کو، یعنی قرآن میں اور اللہ میں بلیو نہ کرنے والوں کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو جہنم میں ڈالوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ جہنم کے بنانے والی ذات کو اتنا حق تو دینا پڑے گا کہ وہ جس کو چاہے جہنم میں ڈالے، جو اس کو مانے گا اس کو وہ جنت میں ڈالے گا، اور جو اس کو نہیں مانے گا اس کو جہنم میں ڈالے گا، لیکن یہ حق اس کو نہیں دینا چاہتے۔ ان کو اعتراض ہے کہ بھائی قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کفار ہیں وہ سارے جہنم میں جلیں گے، اور جب ان کی کھال جل کر ختم ہو جائے گی تو نئی کھال آ جائے گی تاکہ ان کی سفرنگ بڑھے۔ ٹھیک ہے، چلیے اگر آپ کو اعتراض ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ ہے اسکند پرانا، اس کا جو ریفرنس ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ چیپٹر 3 ہے ورس 82۔ اس میں دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ جو بیچ میں 3 لائن ہے یہ فٹ نوٹ ہے، تو اس کو آپ اگنور کر دیجئے۔ 82 دیکھیں، دوز پیپل ہو سوللی ڈیپینڈ اپون کرما، وہ لوگ جو صرف کرما پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اینڈ آر انگیجڈ ان ڈینائنگ ایشورا، اور ایشور یعنی خدا کے انکار کرنے میں ملوث ہیں، خدا کا انکار کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے؟ گو ٹو ہیل، وہ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جلیں گے۔ اچھا کب تک جلیں گے؟ ایون اف دے پرفارم 100 crores آف یاجناس، اگرچہ وہ 100 کروڑ یاجناس جو ایک طرح کی قربانی ہے وہ بھی پرفارم کر دیں، 100 کروڑ مرتبہ قربانی دے دیں، تب بھی وہ جہنم میں جلتے رہیں گے۔ یعنی جتنی بھی ان کے نزدیک جہنم کی عمر ہے، نرک کی عمر ہے، وہ اس پوری عمر کو پورا کریں گے۔ اب اگر وہ نرک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے، اور اگر نرک بھی ایک مرتبہ ختم ہو جائے گی تو جب وہ ختم ہوگی تبھی جلیں گے۔ یہ ایک مبالغہ ہے، ایگزیجریشن ہے۔ ایون اف دے پرفارم 100 crores آف یاجناس۔ تو اگر جہنم کی بات قرآن میں ہے تو نرک کی بات آپ کی کتابوں میں ہے، اور اگر قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتا وہ جہنم میں جائے گا، تو اس کتاب میں جو آپ کی اسکند پرانا ہے، اس قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو ایشور کو نہیں مانتا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اگر کسی کو قرآن پر اعتراض ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اس کتاب پر بھی وہ اعتراض کرے، اور اگر اس کو اعتراض ہے تو صرف اعتراض کا اظہار نہ کرے بلکہ وہ سپریم کورٹ خود جائے یا کسی وسیم رضوی جیسے چیلے کو سپریم کورٹ بھیجے اور اس کتاب پر پابندی لگانے کا مطالبہ ہو، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ اپنے اعتراض میں اور اپنے الزام میں کتنے سیریس ہیں، اور آپ یعنی ملک کی امن اور سلامتی کے تعلق سے کتنا زیادہ فکر مند ہیں، یا یہ صرف اسلام دشمنی ہے اور ایک دکھاوا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، یہ آیت بڑی مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ چیپٹر نمبر 9 ورس 23 ہے، او یو who believe do not take your parents and your siblings for allies، یعنی اپنے باپ داداؤں اور اپنے بھائیوں کو اولیاء، allies یعنی بظاہر اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے دوست نہ بناؤ، لیکن یہ غلط ترجمہ ہے۔ یہاں لفظ اولیاء ہے، اصدقاء نہیں ہے۔ دوست کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے اصدقاء، اولیاء نکلا ہے ولا سے، ولا کے معنی آتے ہیں اتھارٹی کے، کہ ان کو اپنے اوپر اتھارٹی نہ دو۔ کب؟ ان استحب الکفر علی الایمان، if they prefer disbelief to belief، اگر وہ ایمان کے اوپر کفر کو ترجیح دیں۔ ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون، whoever of you allies himself with them these are the wrongdoers، جو ان کے ساتھ allies اور alliance قائم کرے گا وہ ظالم ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اب آپ آگے دیکھیں کہ گیتا کے چیپٹر 1 ورس 26 میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ عجیب و غریب ورس ہے۔ اس میں دیکھیں کہ جب کرشن نے ارجن کو ابھارا جنگ کے لیے، اور ارجن جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، تو ارجن نے دونوں طرف کی آرمی کو دیکھا، جو پانڈو کی طرف کی تھی اور جو کورو کی طرف کی تھی۔ تو اب ارجن نے کیا دیکھا اور اس کا آبزرویشن کیا تھا، گیتا میں اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ دیئر ارجنا could see within the midst of the armies of both parties، کہ دونوں طرف کی آرمی میں ارجن دیکھ سکتا تھا۔ کیا دیکھ سکتا تھا؟ his fathers، grandfathers، teachers، maternal uncles، brothers، sons، grandsons، friends and also his fathers-in-law and well-wishers۔ باپ کو دیکھ سکتا تھا، دادا کو دیکھ سکتا تھا، اپنے ٹیچرز کو دیکھ سکتا تھا، اپنے ماموں کو، اپنے بھائی کو، بیٹوں کو، پوتوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے سسر کو،
اور اپنے خیر خواہوں کو وہ دیکھ سکتا تھا. یعنی دشمنوں کی صف میں اس کے باپ دادا کھڑے ہوئے تھے. تو ظاہر ہے کہ ان دشمنوں سے جو باپ دادا تھے، اس کے جو ٹیچر تھے، ماموں تھے، تائے تھے، اور اس کے خیر خواہ تھے، دوست تھے، بیٹے تھے، ان سے کوئی اس نے الائنس تو کی نہیں تھی، ان سے تو وہ جنگ کرنے کے لیے گیا تھا وہاں پر. تو قرآن نے اگر دشمنوں سے کے بارے میں یہ کہا کہ ان سے الائنس قائم نہ کرو، اور گیتا نے بھی یہی کہا کہ اگر تمہارے دشمن تمہارے اپنے ہوں تو تب بھی ان سے جنگ لڑنی ہے، تو پھر اعتراض کس پر ہے؟ اگر اعتراض قرآن پر ہے تو پھر اس سے پہلے گیتا پر ہونا چاہیے، چونکہ قرآن تو بعد میں نازل ہوا ہے، گیتا تو اس سے پہلے کی ہے، گیتا کی جو ہسٹری ہے وہ اس سے پہلے کی ہے. تو پہلے گیتا کے اوپر اعتراض ہو، اور اس کے بعد پھر قرآن کریم پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں، وہ بھی اس صورت میں کہ اگر آپ جینیوئن ہیں. آگے بڑھتے ہیں. یہ ہے قرآن کریم کی چیپٹر نمبر 5 ورس 57. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. O you who believe, O مؤمنین, do not befriend those who take your religion in mockery and game. ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو تمہارے دین کو ایک کھیل سمجھتے ہیں. Be they from among those who were given the scriptures before you. چاہے وہ ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، or from among the unbelievers، یا کفار میں سے ہوں، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ میں یقین رکھتے ہو. اس میں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ جو دین کا مذاق اڑائیں اور دین کو کھیل سمجھیں، بچوں کا کھیل سمجھیں، ان کو دوست بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جو ہماری یقین اور ہماری آستھا اور ہماری عقیدت کا مذاق اڑائے گا تو ہم اس سے دوستی کیوں رکھیں گے؟ یعنی کوئی بھی نہیں رکھے گا، صرف ہم ہی کیا. ایک ہندو کے دین کا اگر مذاق اڑایا جائے گا، چاہے وہ مسلمان ہی اڑائے، چاہے وہ کرسچن اڑائے، کوئی بھی اڑائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہندو ایسا ہوگا کہ وہ یہ مذاق برداشت کر لے گا اور وہ اس کے ساتھ دوستی نبھائے گا. کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا، چونکہ یہ کامن سینس کے خلاف ہے. اب آپ آگے دیکھیں کہ منوسمرتی چیپٹر 2 ورس 10 اور 11 میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ جو اردو کا ترجمہ ہے نا، یہ بڑا اہم ہے اور یہ گیم چینجر ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ گیم چینجر کیوں ہے. سب سے پہلے تو منوسمرتی کا جو 10واں ورس ہے اس کو دیکھ لیجئے کہ دا ویدا از کالڈ دا شروتی، کہ ویدا کو شروتی کہا جاتا ہے اور دھرم شاستر کو اسمرتی کہا جاتا ہے. Their teachings should not be put to the test of logic. کہ دھرم شاستروں کی تعلیمات کو عقل کی ترازو میں نہیں رکھا جا سکتا. یہ عجیب بات ہے کہ بھائی پہلے ہی منع کر دیا گیا کہ ان کو عقل کے پیمانے پر، عقل کی ترازو میں نہ رکھو، چونکہ اب جب آپ عقل کی بنیاد پر اس کو جانچیں گے تو اب آپ خود سمجھ جائیے کہ کیا ہوگا. اس لیے پہلے ہی منع کر دیا کہ عقل کی ترازو میں جانچنا ہی نہیں ہے. آگے ہے for virtues has emanated from these two، اس لیے کہ ان کتابوں سے اچھائی ہی نکلتی ہے. محض دعویٰ ہے. دعویٰ تو جب ثابت ہوگا نا کہ اچھائی نکلنے کا، جب آپ عقل کی ترازو میں اس کو ناپیں گے. پہلے ہی منع کر دیا گیا کہ عقل کی ترازو میں اس کو ناپنا ہی نہیں ہے. اب آگے دیکھیں کیا لکھا ہے. The Brahman who by dint of logic tries to bring these shastras into dispute shall be excommunicated from the society as a heretical, meaning nastika, calumniator of the Vedas. اب یہ جو ورس ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اس کا ترجمہ میں نے خود اردو میں، یہ منوسمرتی کا ترجمہ خود چھاپا ہے ہندوؤں نے، یعنی آریہ سماجیوں نے. یہ بہت پرانا نسخہ ہے، جو ایڈیشن مجھے آن لائن مل گیا تھا، اسی کا میں نے اسکرین شاٹ یہاں لگایا ہوا ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص وید کے احکام کو، یعنی وید کے رولنگز کو غلط اور باطل دلیلوں کے ذریعے وید شاستر کی توہین کرتا ہے، وہ ناستک ہے. اچھا، ناستک کا ترجمہ دیکھیے کیا ہے، یعنی کافر ہے. یعنی جو آدمی وید شاستر کی توہین کرتا ہے اس کو کافر کہا گیا ہے. یہ ترجمہ میرا نہیں ہے، یہ ترجمہ خود آریہ سماجیوں نے کیا ہے. آپ دیکھیں اگلے صفحے پر، یہ وہ کتاب ہے منوسمرتی، اس میں لکھا ہوا ہے اردو ترجمہ اور نوٹ. اس میں لکھا ہوا ہے جس کو کرپا رام شرما جگرانوی نے ترجمہ کر کے ویدک دھرموں کو اپنے دھرم سے واقفیت حاصل کرانے کے واسطے ویدک دھرم پریس دہلی میں اپنے اہتمام سے چھپوا کر شائع کیا. یہ اس کا ٹائٹل ہے.
تو वैदिक धर्म प्रेस दिल्ली से ये किताब छपी हुई है और इसमें नास्तिक का तर्जुमा काफिर किया गया है। तो ये जो एतराज होता है मुसलमानों के ऊपर कि आप गैर मुस्लिमों को काफिर कहते हैं, तो भाई आपकी किताब में खुद गैर हिंदुओं को काफिर कहा गया है, तो जो एतराज हम पर है वो एतराज आप पर है। जब आपको जवाब मिल जाए तो हमें बता देना, हम भी वही जवाब दे देंगे। तो यहां पर देखें मनुस्मृति में क्या बात लिखी है। इसमें ये बात लिखी है कि जो वेदों की तौहीन करता है, साधु लोग अपनी मंडली से उसको बाहर कर दें, साधु लोग उसको अपनी मंडली से बाहर कर दें, यानी उससे कोई राब्ता ना रखें, उससे दोस्ती ना रखें। अब आप पिछली आयत में देख लीजिए कि जो दीन का मजाक उड़ाए उससे दोस्ती ना रखो, और यहां कहा जा रहा है कि जो आदमी वेद की तौहीन करे उसको बाहर कर दो। तो दोनों में फर्क क्या हुआ है? जब आप फर्क समझ जाएं और कुछ आप इसका की तावील वावील करने में कामयाब हो जाएं तो हमें बता दीजिएगा। आयत नंबर 33, चैप्टर नंबर 33 वर्स 61 कुरान का, मलऊनीन ऐनमा सुक़िफू उख़िज़ू व क़ुत्तिलू तक़तीला। तर्जुमा है कि दे आर कर्स्ड, उनके ऊपर लानत की गई। Wherever they are found, they should be captured and killed outright. वो जहां मिले उनको कत्ल कर दिया जाए, जहां मिले उनको कत्ल कर दिया जाए। इस तरह की और भी आयतें हैं। तो उसके ताल्लुक से वेद और गीता क्या कहते हैं इस मौजू के ऊपर वो आगे आ रहा है। लेकिन इस आयत में एक खास लफ्ज है, वो है मलऊनीन, दे आर कर्स्ड। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने 26 आयतों की लिस्ट तैयार की है सुप्रीम कोर्ट में भेजने के लिए, उन्होंने इस आयत को भी लिया है। हालांकि ये आयत ना तो मुशरिकीन से मुताल्लिक है ना कुफ्फार से मुताल्लिक है, ये आयत मुनाफिकीन से मुताल्लिक है, यानी जो स्टेट के खिलाफ, जो मजहब के खिलाफ साजिशें करते हैं और बज़ाहिर ये दिखाते हैं कि वो मुसलमान हैं, ये उनके मुताल्लिक है। लेकिन चले, हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि इससे कुछ लोगों के जज्बात बड़े मुतासिर हो रहे हैं और कुछ लोग जो मुसलमान नहीं है वो समझ रहे हैं कि ये आयत उन्हीं के बारे में है और उनको कहा गया है कि उनके ऊपर लानत की जाए। तो चलिए हम गीता से पूछते हैं कि चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 9 इसमें क्या लिखा है। Following such conclusions, the demoniac who are lost to themselves and who have no intelligence engage in unbeneficial horrible works meant to destroy the world. ये है चैप्टर 16 वर्स नंबर 9। देखिए, इसमें जो लोग फॉलोइंग सच कंक्लूजन्स, यानी जो गीता की बात नहीं मानते, जो गीता में अभी तक कहा गया है उसको नहीं मानते, उनके बारे में ये बात हो रही है कि ये शैतानी लोग। अच्छा, इससे पहले रूह की बात आ रही है, स्पिरिट की बात चल रही है। तो ये शैतानी लोग, ये डिमोनियक, ये शैतानी लोग जो रूह को नहीं मानते, हकीर लोग हैं, बेवकूफ हैं, इनका काम दुनिया को तबाह करना है। अब एक तरफ उस आयत को रखिए, उन पर लानत की गई, दे आर कर्स्ड। दूसरी तरफ उनको शैतानी कहा जा रहा है, लोगों को, कुछ लोगों को शैतानी कहा जा रहा है, बेवकूफ कहा जा रहा है, हकीर कहा जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि दुनिया को तबाह करने वाले हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस चीज पर ज्यादा एतराज होना चाहिए उन लोगों को कि जिन्हें मुल्क में अमन बड़ा अजीज है और इस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए या भेजे गए या भेजा, उन्होंने भेजने में मदद की और इस वक्त वो 26 आयतों को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा किए हुए हैं। तो उनसे पूछना चाहिए कि किस आयत में आपको इंटेंसिटी ज्यादा लग रही है, किस किताब में। चैप्टर नंबर 21 वर्स 98 कुरान करीम में है, इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून, यू एंड व्हाट यू वर्शिप बिसाइड अल्लाह आर फायरवुड ऑफ हेल। कि तुम और अल्लाह के अलावा तुम जिन जिन की इबादत करते हो, तुम्हारे सारे माबूद सब जहन्नम का ईंधन है। यू विल डिसेंड इनटू इट, तुम भी वहीं पहुंचोगे, ये कुरान ने कहा है। जाहिर है कि अल्लाह ताला इस चीज को पसंद नहीं करता, चूंकि वो इस दुनिया का बनाने वाला है, इस कायनात का बनाने वाला है, तो इबादत भी उसी की जाएगी। अब अगर कोई उसकी इबादत नहीं करता है और कोई चाहता है कि अल्लाह को छोड़कर उस बंदे की या उस मूर्ति की इबादत की जाए, तो अल्लाह ताला ने ऐलान कर रखा है कि जहन्नम में उसको डाल दिया जाएगा। अल्लाह को हक है। लेकिन क्या यह हक वेद में भी कुछ इस तरीके से ईश्वर को दिया गया है, या कुछ जो इनके आइडल्स हैं या जो जिनकी ये पूजा करते हैं उनको भी क्या इस तरह का हक दिया गया है? अब देखिए, ये ऋग्वेद बुक 2 और वर्स 14, हाइम 23 वर्स 14, इसमें एक दुआ है। दुआ क्या है? वो ये है कि बर्न अप द डीमंस,
کہ ڈیمنز یعنی شیطانی لوگوں کو جلا کر خاک کر دے اپنی آگ کے بھڑکتے شعلوں سے. اچھا یہ شیطانی لوگ کون ہیں؟ آگے وید نے خود ہی بیان کر دیا کہ شیطانی لوگ کون ہیں. Those who have scorned thee, you in your manifested might. یہ شیطانی لوگ وہ ہیں جو تیری کھلی طاقت کا انکار کرتے ہیں. Those who have scorned you in your manifested might, جو تیری کھلی طاقت کا انکار کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جس سے بھی دعا ہو رہی ہے، اگر آپ اس کے آگے پیچھے پڑھیں گے، برہمنسپتی سے یہ دعا کی جا رہی ہے. تو چاہے ہندوؤں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، بدھسٹ ہوں، جینی ہوں، سکھ ہوں، وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس خدا کو مانتے ہوں گے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اس خدا کو نہ مانے اس کو جلا کر خاک کر دو، اس کو جلا کر راکھ کر دو. یہ دعا مانگی جا رہی ہے، یعنی جو وید پڑھتا ہے وہ یہ دعا مانگتا ہے. تو جو لوگ وید پہ یقین نہیں رکھتے، اگر ان کو جلا کر خاک کرنے کی دعا کا ذکر وید میں ہے، تو اگر اس طرح کا ذکر قرآن میں آ گیا کہ جو قرآن میں یقین نہ رکھے، اللہ میں یقین نہ رکھے، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو پھر اعتراض کیوں ہے؟ آگے چلتے ہیں. یہ ہے چیپٹر 32 اور آیہ نمبر 22. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. And who is more unjust than he who when he reminded of his Lord's revelation turns away from them. اس سے بڑھ کر غیر ناانصافی کرنے والا شخص کون ہوگا کہ جب اس کو اپنے رب کی آیتوں کے بارے میں یاد دہانی کی جائے تو وہ ان سے منہ موڑ لیتا ہے. We will wreak vengeance upon the guilty. ہم مجرمین یعنی جو گلٹی کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو مجرم ہیں، ہم ان سے انتقام لے کر رہیں گے. انا من المجرمین منتقمون. یہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ ہے مجرمین، جو لوگ جرم کرنے والے ہیں، جنہوں نے جرم کیا ہے قرآن سے منہ پھیر کر. آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں گیتا میں کیا لکھا ہوا ہے. چیپٹر 11 ورس 32. یہاں پر لکھا ہے کہ the supreme personality of God had said, time I am the great destroyer of the worlds, and I have come here to destroy all people with the exception of you, the Pandavas. All the soldiers here on both sides will be slain. So کرشنا کہہ رہا ہے کہ میں ساری دنیا کو تباہ کرنے والا ہوں. میں کال یعنی موت ہوں. یہ ترجمہ میرا نہیں ہے، یہ ترجمہ اس میں لکھا ہوا ہے. یہ میں کال یعنی موت ہوں. میں نے ٹھان لیا ہے کہ دنیا کو تباہ کروں گا، اور نہ صرف دنیا کو تباہ کروں گا بلکہ آگے ہے کہ the soldiers here on both sides will be slain، کہ دونوں طرف کے فوجی بھی ہر حال میں تباہ ہوں گے. اب پوچھے کوئی کہ بھئی دونوں طرف کے فوجیوں کا کیا قصور تھا؟ چلو ٹھیک ہے، کورو کے جو ساتھ جو فوجی تھے، چلو ان کا تھوڑا قصور مان لیں، جو پانڈو کے ساتھ تھے ان کا کیا قصور تھا؟ تو یہ گیتا کے اندر ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ گیتا میں کرشن یہ کہہ رہا ہے کہ میں پورے دنیا کو بلکہ ساری دنیا کو تباہ کروں گا، اور میں سارے لوگوں کو تباہ کرنے والا ہوں، کرنے آیا ہوں. اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ ہم مجرموں سے انتقام لیں گے. تو اللہ معصوموں سے انتقام نہیں لے گا، مجرموں سے انتقام لے گا. جبکہ گیتا میں ہر ایک کو ڈسٹروائے کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جو اپنے ہیں ان کو بھی، جو دوسرے ہیں، جو غیر ہیں ان کو بھی. تو اس فرق کو ذہن میں رکھنا چاہیے. آگے چیپٹر 48 ورس 20 اللہ کہتا ہے وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونها. Allah has promised you abundant gains. اللہ نے مسلمانوں سے بہت زیادہ مال غنیمت کا وعدہ کیا ہے. اس کا ترجمہ لوگ کر دیتے ہیں، یعنی جو اسلاموفوبز ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں لوٹ کا مال، حالانکہ یہ لوٹ کا مال نہیں ہے. That you will capture. He has expedited this for you, and he has restrained the people's hands from you, so that it becomes a sign for the believers, and so that he may guide you to a straight path. یہ آیت ہے. اس آیت میں جو لوگوں کو پرابلم ہے وہ ہے پہلا جو جملہ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونها، کہ اللہ نے تم سے پرومس کیا ہے، یہ وعدہ کیا ہے کہ تم کو خوب مال غنیمت دے گا جو تم اپنے دشمنوں سے حاصل کرو گے. ٹھیک ہے، تو مال غنیمت کا ترجمہ لوٹ کے مال سے کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو
مسلمان جو ہے وہ دوسروں کا مال لوٹ لیتے ہیں، لیکن ہم جب منوسمرتی دیکھتے ہیں چیپٹر 7 ورس 96 تو دیکھیں یہاں کیا ملتا ہے. chariots and horses, elephants, parasols, money, grain, cattle, women, all sorts of marketable. ترجمہ کرتا چلوں، سواریاں، گھوڑے، ہاتھی، چھتریاں، پیسے، گرین یعنی غلہ، کیٹل گائے بھینس، عورتیں، گائے بھینس کے ساتھ عورتیں، دونوں کو ایک ہی جگہ ملایا، اور آگے all sorts of marketable یعنی جتنی بھی مارکیٹ میں خریدنے فروخت کرنے کا جو سامان ہے، اب عورتوں کو بھی اسی میں شامل کر لیا. all sort of marketable goods and valueless metals یعنی وہ میٹل کہ جن کی ویلیو نہ ہو سونا چاندی کے علاوہ، belong to him who takes them singly, conquering the possessor. یہ سب اس کو ملے گا کہ جو ان کے مالک کے اوپر غلبہ حاصل کر لے، فتح حاصل کر لے. تو جو بھی ان چیزوں کے مالک کے اوپر غالب آ جائے، مثلا کوئی آدمی ہے اس کی ملکیت میں گھوڑے ہیں یا اس کی عورتیں ہیں، تو جو بھی آدمی اس کے اوپر غلبہ حاصل کر لے گا، فتح حاصل کر لے گا، اس کی عورتیں اس کی باندھی بن جائیں گی. یہ منوسمرتی میں لکھا ہوا ہے. تو بھائی اعتراض کرنے سے پہلے اپنے گھر کی تھوڑا سا خبر لے لیا کریں، تھوڑا پڑھ لیا کریں. پڑھنے میں مجھے معلوم ہے کہ یعنی اس وقت بے روزگاری عام ہے، لیکن ایک روزگار یہ بھی ہے کہ آپ اپنے مذہب کا آنکھ کھول کر مطالعہ کریں. ڈاسنا کے پنڈت کے پیچھے نہ پڑے، وہ صرف آپ کو ڈسے گا. آگے دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. یہ ہے چیپٹر 8:69. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ بھی غنیمت سے ہی، مال غنیمت کے تعلق سے آیت ہے. اللہ کہتا ہے سو کنزوم what you have gained. تو جو تم نے حاصل کیا ہے اس کو استعمال کرو. legitimate and wholesome، یہ تمہارے لیے بالکل حلال ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اعتراض کس چیز کے اوپر ہے؟ غنیمت کے اوپر. چلیں ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں گیتا میں کیا لکھا ہوا ہے. چیپٹر 11 ورس 33. کرشن کہہ رہا ہے ارجن سے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ ارجن اٹھو، فخر کے ساتھ جنگ کرو. therefore get up, prepare to fight and win glory. conquer your enemies and enjoy a flourishing kingdom. دشمن پر فتح حاصل کر کے دولت سے بھری سلطنت کا مزہ لو. یعنی ارجن کے سامنے، کرشنا کے سامنے دھرم اور ادھرم تھا، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ارجن کو جو لالچ دیا جا رہا ہے وہ ہے فلورشنگ کنگڈم کا، یعنی دولت سے بھری سلطنت کا مزہ لو، اس لیے تم اٹھو اور جنگ کرو. دے آر آلریڈی پٹ ٹو ڈیتھ. اگر تمہیں خوف ہے کہ کچھ لوگ مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، تو ان کے بارے میں تو طے ہو گیا کہ ان کو تو مرنا ہی ہے. یہ لوگ تو پہلے ہی سے مارے جا چکے ہیں، تم تو بس ایک ذریعہ ہو. تو اگر ارجن سے کرشنا یہ وعدہ کرے کہ جنگ کے نتیجے میں تمہیں فلورشنگ کنگڈم ملے گی، دولت سے بھری سلطنت کا تمہیں مزہ ملے گا، تو یہ تو صحیح ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ مسلم سولجرز کو یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ کے نتیجے میں دشمن کا جو سامان تمہیں ملے گا وہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ غلط ہو گیا. تو یہ کس لاجک سے غلط ہو گیا؟ یہ رائٹ ونگرز ہی بتائیں گے، اسلامو فوبز بتائیں گے کہ یہ کون سی لاجک ان کے پاس ہے. ویسے بھی ان کو تو لاجک استعمال کرنے سے منع کیا گیا، یعنی منوسمرتی میں ہے کہ آپ لاجک استعمال ہی نہیں کر سکتے. نمبر 973. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. ترجمہ دیکھ لیجئے. او پروفٹ اسٹرائیو اگینسٹ دی انبلیورز، یعنی کفار کے ساتھ جہاد کرو. اینڈ دی ہپوکریٹس، اور منافقین کے ساتھ بھی جہاد کرو. اور بی اسٹرن ود دیم، ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آؤ، نرمی کے ساتھ نہیں، جو کہ دشمن ہے. ومأواہم جہنم، دیئر ہوم از ہیل، a miserable destination. ٹھیک ہے، اس پر اعتراض ہے تو چلیے گیتا میں دیکھتے ہیں. ہم اس وقت ورس نمبر 12 ہندو اسکرپچر کے ورس نمبر 12 پہ چل رہے ہیں. گیتا کے چیپٹر 2 ورس 3 میں دیکھیے کیا ہے. او سن آف پرتھا، ڈو ناٹ yield to this degrading impotence. It does not become you. Give up such petty weakness of heart and arise, O chastiser of the enemy. او ارجن بزدلی کو راستہ نہ دو، دلی کمزوری، دل کی کمزوری چھوڑ کر کھڑے ہو جاؤ. دیکھیے قرآن میں کیا ہے، وغلظ علیہم،
ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. کرشنا ارجن کو کہہ رہا ہے کہ دل کی کمزوری چھوڑ دو، یعنی سختی سے پیش آؤ. اور دشمنوں کو نیست و نابود کرنے والے، چیسٹائزر آف دی انمی، یہ گیتا کے چیپٹر 2 ورس 3 ہے. ٹھیک ہے، یہ اس وقت بات ہو رہی ہے جبکہ فیس ویلیو کے اوپر ڈیسیجن لینا ہو، اگر کسی کو جو ظاہری میننگ ہے بغیر کانٹیکسٹ کے اگر اسی پر بات کرنی ہے تو پھر ہمارے پاس بھی مواد کچھ کم نہیں ہے. یہ ہے قرآن کریم کی چیپٹر 41 آیا 27 اور 28. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. We will make those who disbelieve taste an intense agony. کہ جو لوگ جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کو سخت عذاب دیں گے، اور we will recompense them according to the worst of what they used to do. کہ ہم ان کو اس سے زیادہ برا بدلہ دیں گے کہ جو وہ کرتے آ رہے تھے. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ. Such is the payment for Allah's enemies, the fire. تو اللہ کے جو دشمن ہیں ان کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. یہ سزا اس لیے ہے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے. ترجمہ بالکل واضح ہے. اب دیکھیے منوسمرتی چیپٹر 4 ورس 81 اور چیپٹر 1 ورس 116 میں کیا لکھا ہوا ہے. دیکھیے اوپر یہ بات آ گئی ہے کہ جو انکار کریں گے، جو انکار کرنے والے ہیں، یعنی جن کو کافر کہا گیا ہے، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اب منوسمرتی دیکھیے جہنم میں کن لوگوں کو پہنچا رہی ہے. ورس 81 میں لکھا ہوا ہے for he who explains the sacred law to a shudra. کہ جو مقدس قانون ایک شودرا کو سمجھائے، اور dictates to him a penance، اور یا اس کو کوئی قانون بتلائے، will sink together with that man into the hell. وہ خود بھی جہنم میں جائے گا اور جس کو سمجھایا شودرا وہ بھی جائے گا. تو یعنی تعلیم دینے پر جہنم کی دھمکی. اس کے بعد ورس 116 but he who acquires without permission the Veda from one who recites it. اگر آپ کسی وید پڑھنے والے سے وید لے لیں بغیر اس کی اجازت کے لے لیں، it incurs the guilt of stealing the Veda. اس کا جو جرم ہے وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے وید کو چرا لیا. and shall sink into hell. اور وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا، نرک میں جائے گا. تو اس میں نرک میں کس کو بھیجا جا رہا ہے؟ جو وید کو اٹھا کے پڑھ لے، جو دھرم شاستر ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرے، وہ اور وہ شودر ہو، وہ دلت سماج سے آتا ہو، تو ان سب کو منوسمرتی جہنم میں بھیج رہی ہے. تو کس یعنی لاجک سے بھیج رہی ہے وہ آپ اس لیے نہیں پتہ لگا سکتے کہ منوسمرتی نے خود ہی کہہ دیا کہ لاجک استعمال نہیں کرنی ہے. آگے چلتے ہیں چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 111. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بڑی مشہور آیت ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ has purchased from the believers their lives and their wealth in exchange for paradise. کہ اللہ نے مؤمنین کی جانوں اور ان کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ. وہ مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں. وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ. اور یہ وعدہ اللہ کا صرف قرآن میں نہیں ہے بلکہ تورات میں بھی ہے، گاسپل یعنی انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. یہ کوئی اللہ نے صرف مسلمانوں سے وعدہ نہیں کیا بلکہ اس سے پہلے جو لوگ ہیں ان سے بھی وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جان دے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا. ٹھیک ہے، اب آپ ہندو اسکرپچرز میں آ جائیے. منوسمرتی چیپٹر 7 ورس 89. یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ وہ بادشاہ جو ایک دوسرے کو those kings who seeking to slay each other in battle fight with the utmost exertion and do not turn back go to heaven. وہ بادشاہ جو ایک دوسرے کو مارنے کے لیے میدان میں اتریں اور خوب جذبے اور ہمت سے لڑیں اور پیٹھ نہ دکھائیں، کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. تو یہاں پر منوسمرتی میں جنگ کرنے والوں کو جو دھرم کے لیے جنگ کریں اور ہمت کے ساتھ جنگ کریں ان کو جنت بھیجا جا رہا ہے، ہیون میں بھیجا جا رہا ہے. اور قرآن کریم میں کیا ہے؟ جو اللہ کے راستے میں جنگ کریں وہ جنت میں جائیں گے. تو اگر اعتراض اس پر ہے تو پھر منوسمرتی پر بھی اعتراض ہونا چاہیے، اور جب آپ اگلی مرتبہ سپریم کورٹ جائیں تو منوسمرتی کی کاپی بھی لے کر جائیں. قرآن کریم کی سورہ نمبر 8 اور ورس نمبر 65. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. کہ او نبی مؤمنین کو یعنی جو اللہ میں یقین رکھنے والے ہیں ان کو جنگ کے اوپر ابھاریے. قتال جنگ کے اوپر، قتل نہیں ہے، قتال ہے، جنگ کے اوپر ابھاریے. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. یہ ہے کہ اگر اے مسلمانوں تم میں 20 صبر کرنے والے لوگ ہوں تو وہ بہت آسانی کے ساتھ 200 لوگوں پر غالب آ جانے چاہیے.
وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اور اگر تمہارے 100 ہوں تو 1000 کے اوپر غالب آنے چاہیے. جو 1000 دشمن ہیں من الذین کفروا، جو ڈس بلیورز ہیں، ان پر غالب آنے چاہیے. تو جو ریشیو ہے وہ یہ کہ 20 200 کے مقابلے میں اور 100 1000 کے مقابلے میں. اس پر بڑا اعتراض ہے کہ بھائی مسلمانوں کو انکریج کر رہا ہے قرآن کے مارو اور کفار کو قتل کر دو. حالانکہ یہ سمجھ بالکل غلط ہے. لیکن منوسمرتی چیپٹر 7 ورس 74 میں دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ قلعے کی دیوار پر کھڑا ایک تیر چلانے والا جنگ میں 100 دشمنوں کے برابر ہے. One bowman placed on a rampart is a match in battle for 100 foes. 100 دشمنوں کے برابر، 100 دشمنوں کے برابر. 100 for 10,000، اور 100 تیر انداز 10,000 دشمنوں کے برابر ہیں. تو اسی سے ملتی جلتی بات منوسمرتی میں کر دی گئی ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ کس لاجک سے آپ اس کو صحیح ٹھہرائیں گے اور قرآن کی آیت کو غلط ٹھہرائیں گے. قرآن کریم کی سورہ 5 آیا 51، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء or you who believe do not take the Jews and the Christians as allies. یہودی اور نصارہ کو اپنے allies نہ بناؤ، یعنی ان کو اتھارٹی اپنے اوپر نہ دو. یہ اس کا ترجمہ دوست غلط ہے. بعضهم اولیاء بعض، کہ وہ خود ہی ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، یعنی ایک دوسرے کو پر اتھارٹی رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں. ومن يتولهم منكم فانه منهم، کہ اگر تم میں سے کوئی ان سے کے ساتھ الائنس قائم کرے گا تو وہ انہی میں سے ہے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. اس سے ملتی جلتی آیت اس سے پہلے آ چکی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت میں یہود اور نصارہ، یہودیوں کا اور کرسچنز کا تذکرہ ہے. اور دراصل یہود اور کرسچنز، یہودی اور کرسچنز اس زمانے میں جو مکہ کے مشرکین تھے ان کے علاوہ جو دشمنوں کی ایک فہرست ہے، ان میں یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے. ساری دنیا کے یہودی اور ساری دنیا کے عیسائی نہیں تھے، لیکن اس علاقے میں جو یہودی تھے اور کرسچنز تھے وہ مسلمانوں کے کھلے دشمن تھے. ہندوازم کی جس وقت کتابیں لکھی گئی ہیں یا جس وقت وید لوگوں کے سامنے آئے ہیں اور منوسمرتی وغیرہ لکھی گئی ہے، تو ان کے سامنے یہودی اور عیسائی نہیں تھے، ورنہ ان کا نام لے کر ان کو دشمن بنا دیا جاتا. ان کے سامنے دشمن کون تھے؟ ان کے سامنے دشمن تھے بودھ مذہب کے ماننے والے، جین مذہب کے ماننے والے، شودر، دلت، یہ ان کے دشمن تھے. تو اس دشمنی کے عالم میں کیا کیا نہیں کہا گیا، آپ اس کو دیکھ لیجئے. اپستمبا دھرما شاسترا یہ 2128 دیکھیے کیا لکھا ہے. ایز اٹ از سنفل ٹو ٹچ اے چنڈالا، ایک چنڈال کو ہاتھ لگانا بھی گناہ کا سبب ہے. یعنی جو دلت ہیں، جو شودر ہیں، ان کو ہاتھ لگانا بھی گناہ ہے. ٹو اسپیک ٹو ہم اور ٹو لک ایٹ ہم، نہ صرف ہاتھ لگانا بلکہ اس سے بات کرنا، اس کو دیکھنا بھی گناہ ہے. اسانا سمہتا چیپٹر 2 ورس 4-6 آگے دیکھیے اس میں کیا لکھا ہے. آفٹر کنورسنگ ود اے چنڈالا اور ملیچ، ایک ملیچ اور چنڈال سے بات کرنے کے بعد، یہاں میں رک کر آپ کو بتا دوں کہ ملیچ کسے کہتے ہیں؟ ملیچ کہتے ہیں جو باہر سے آئے ہوں. تو آج کے دور میں مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ باہر سے آئے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے ہندوؤں میں مسلمانوں کو ملیچ کہا جاتا ہے. تو ملیچوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ایک چنڈال یعنی دلت یا ملیچ سے بات کرنے کے بعد، آج کی کانٹیکس میں مسلمان سے بات کرنے کے بعد، آفٹر ٹاکنگ ود ابینڈن وومن اور وتھ شودرا، تو شودر سے اور ایک ایسی عورت جس کو اس کے شوہر نے چھوڑ دیا ہو، ان سے بات کرنے کے بعد، یا اسی طریقے سے پیشاب اور جو انسان کے اندر سے گندگی نکلتی ہے اس کو ٹچ کرنے کے بعد کیا کرنا، یہ سب چیزیں ایک ہی کیٹیگری میں ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ ون شوڈ رینز ہز ماؤتھ اگین، ایک آدمی کو دوبارہ کلی کرنی چاہیے. یعنی بات کر کے اس کا منہ ناپاک ہو گیا. اب آپ ذرا اس کو کمپیئر تو کیجئے کہ جوز اور کرسچنز کو تم الائز نہ بناؤ، اور یہاں بات ہو رہی ہے کہ الائنس تو چھوڑ دیجئے، ان سے بات کرنا بھی گناہ ہے، ان کو دیکھنا بھی گناہ ہے، اور اگر بات کر لی تو پھر کلی کرنا ہے تاکہ منہ صاف ہو جائے. اور مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مشرکین کو نجس کہہ دیا، جبکہ یہاں ملیچ کو، جو آج کی تاریخ میں مسلمان ہیں ان لوگوں کے نزدیک، ان سے بات کرنا ان لوگوں کو ناپاک کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو کلی کرنی پڑتی ہے.
विष्णु स्मृति 71, 58, 59 में देखिए क्या लिखा हुआ है, नोर कन्वर्स विद अ वुमन इन हर फ्लो, जब एक औरत को मंथली साइकिल हो, मंथली मेंसेस, तो उससे बात नहीं करनी है। नोर विद द डिग्रेडेड एंड लो कास्ट मैन, जो निचली जात के लोग हैं उनसे भी बात नहीं करनी है। अब आपको विष्णु पुराना बुक 3 चैप्टर 18 का जबरदस्त वर्स है, वो मैं आपको सुनाता हूं। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फॉल्ट कमिटेड बाय सतधनु बाय स्पीकिंग टू एन इनफिडल। सतधनु एक बादशाह था, उसने एक गुनाह कर दिया। वो गुनाह यह था कि उसने एक इनफिडेल से बात कर ली। इनफिडेल आप आराम से गूगल पर तर्जुमा देख लीजिएगा, इसके माने आते हैं काफिर के। ये तर्जुमा हमारा नहीं है, तर्जुमा करने वाले भी हिंदू ही हैं। When he was engaged in solemn fast, जिस वक्त वो एक खास किस्म का उपवास रख रहा था, तो उसने एक इनफिडेल से यानी काफिर से बात कर ली। तो अब उसकी सजा देखिए क्या मिली। He was born again as a dog. वो उसका जब दोबारा जन्म हुआ तो अब वो कुत्ता बनकर उसका दोबारा जन्म हुआ। ये उसको उसकी सजा मिली। एक काफिर से बात करने पर अगले जन्म में एक हिंदू कुत्ता बन जाता है, विष्णु पुराना बुक 3 चैप्टर 18 के मुताबिक। और एतराज कुरान पर हो रहा है कि भाई आप यहूदियों और क्रिश्चियंस को दोस्त नहीं बनाते हैं, जबकि बात दोस्ती की नहीं है, अलायंस की है। चैप्टर नंबर 929, कातिलुल लदीन ला युमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, फाइट दोज हु डू नॉट बिलीव इन अल्लाह, उन लोगों से लड़िए जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, आखिरत पर ईमान नहीं लाते। वला युहर्रिमूना मा हर्रम अल्लाह, अल्लाह ने जिन चीजों को हराम करार दिया उनको हराम करार नहीं देते, और अल्लाह के रसूल ने जिनको हराम करार दिया उनको हराम करार नहीं देते। वला यदीनून दीन अल हक, जो हक के रास्ते को नहीं अपनाते। कौन लोग हैं वो? यानी जिन लोगों को किताब दी गई। हत्ता युतुल जिज़्यत अन यदिन वहुम सागिरून, अंटिल दे पे द ड्यू टैक्स, जब तक कि वो ड्यू टैक्स न दे दें उस वक्त तक आप उनसे लड़िए। विद अ विलिंग हैंड बीइंग कंप्लाइंट। अच्छा, वहुम सागिरून का मतलब क्या है? बीइंग कंप्लाइंट, यानी आपके कानून को फॉलो करके आपकी स्टेट को वो टैक्स दें, तो अब वो आपके भाई हैं, आपकी मुल्क में रहेंगे और उनकी वही जिम्मेदारियां हैं जो आपकी जिम्मेदारी है, उनके वही हुकूक हैं जो आपके हुकूक हैं। ये आयत कुरान करीम की सूरा नंबर 9 और आयत नंबर 29 है। अब जरा गीता में चैप्टर 2 वर्स 18, 22 एंड 30 इसको देख लीजिए। यहां पर जो इस आयत में तर्जुमा है, जो 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 लोगों को प्रॉब्लम है वो ये है कि जंग के ऊपर उभारा जा रहा है किन लोगों से? जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान नहीं रखते। यहां पर देखिए कृष्णा अर्जुन से क्या कहता है, द मटेरियल बॉडी ऑफ द indestructible, immeasurable and eternal living entity is sure to come to an end. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि सारे जिस्म खत्म होने वाले हैं मगर रूह बाकी रहने वाली। ये तर्जुमा मेरा नहीं है, ऑफिशियल ट्रांसलेशन है, मगर रूह बाकी रहने वाली है। इसलिए अर्जुन इस बात को समझकर जंग करो। चूंकि अब आप कृष्णा का जो 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 लॉजिक है वो देखें। As a person puts on new garments, यानी जिस तरह इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, इसी तरह रूह भी पुराने जिस्मों को छोड़कर नए जिस्म हासिल करती है। तो ए भारत के बेटे, ए अर्जुन, आगे कृष्णा कहता है जिस्म में रहने वाली रूह को कत्ल नहीं किया जा सकता, इसलिए किसी भी जानदार के लिए गम ना करो। क्या मतलब हुआ? यू नीड नॉट ग्रीव फॉर एनी लिविंग थिंग, यानी तुम मारो काटो, जिस्म ही तो कटेगा। ये तो ऐसा ही है जैसा कि रूह को पुराना लिबास उतार कर नया लिबास पहना दिया गया हो, ये लोग फिर पैदा हो जाएंगे अगले जन्म में, तो तुम्हें किस चीज का गम करना? मारो काटो, कोई मसला नहीं है। तो अब आप ये देखें कि यहां पर जंग की बात की जा रही है उन लोगों से जो खुदा के दुश्मन है। यहां पर कृष्णा अर्जुन से जंग की बात कर रहा है उन लोगों से जो धर्म के दुश्मन है। तो जब इस एतराज का आपको जवाब मिल जाए तो हमें जरूर बताइएगा। आगे चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 89, वद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू, ये चाहते हैं कि दे वुड लव टू सी यू डिसबिलीव, ये चाहते हैं कि जिस तरीके से ये कुफर करते हैं आप भी कुफर करें, तुम मोमिनीन भी कुफर करो ताकि तुम सब लोग बराबर हो जाओ। फला तत्तखिदू मिनहुम औलिया, तो तुम इन लोगों को अपना एलाई मत बनाना। हत्ता युहाजिरू फी सबीलिल्लाह, यहां तक कि ये अल्लाह के रास्ते में हिजरत करें। फ़इन तवल्लौ, अब यहां से इन लोगों की प्रॉब्लम शुरू होती है जो उनको कुरान पर एतराज है। फ़इन तवल्लौ, इफ दे टर्न अवे, अगर ये बात नहीं सुनते और कुरान पर ईमान नहीं लाते और अपनी हथकंडों से बाज नहीं आते, फ़खुज़ूहुम, सीज देम, इनको पकड़ो, वक़्तुलूहुम हैथु वजदतुमूहुम,
and execute them wherever you may find them, जहां पकड़े उनको, जहां तुम इनको पाओ उनको कत्ल करो. वला तत्तखिदू मिनहुम वलिय्यन वला नसीरा, and do not take from among them allies or supporters. इनको इनमें से किसी को अलाई और सपोर्टर नहीं बनाना है. अथर्ववेद कान 12 सुक्त 5 मंत्र 62. तर्जुमा किसका है? आर्या समाजी स्कॉलर है जिसका नाम है पंडित खेम करण दास त्रिवेदी. तर्जुमा है रेंड, rend to bites, rend through and through, scorch and consume and burn to dust, the one who rejects the Vedas. इसका तर्जुमा देखिए, टुकड़े कर दे, दुआ मांगी जा रही है ईश्वर से, टुकड़े कर दे, छोटे छोटे टुकड़े कर दे, ऊपर से जला, खत्म कर दे, जलाकर खाक कर दे. किसको? उसको जो वेदों का इनकार करे. Who rejects the Vedas. अब यहां पर कहा जा रहा है कि अगर ये दुश्मन तुम्हारी बात नहीं मानते हैं तो उनको पकड़ो. और ये दुश्मन कौन है? जो स्टेट के दुश्मन है, जो स्टेट के दुश्मन है, चूंकि कॉन्टेक्स्ट वही है. यहां पर किसकी बात हो रही है? Those who reject Vedas. स्टेट की बात नहीं हो रही है, जो वेद को नहीं मानते उनकी बात हो रही है. और अगर यहां पर भी कुरान को न मानने वालों की बात हो रही है, अल्लाह को न मानने वालों की बात हो रही है चैप्टर 4 वर्स 89 में, तो यहां पर वेद को न मानने वालों की बात हो रही है अथर्ववेद में. इसलिए उन लोगों को जो वेद में बिलीव रखते हैं, कुरान पर एतराज करने का कोई हक नहीं है. चैप्टर नंबर 9 आया 14, कातिलूहुम युअद्दिबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, फाइट देम, अल्लाह विल पनिश देम एट योर हैंड्स. उनसे लड़ो, जंग करो, अल्लाह तुम्हारे जरिए उनको सजा देगा. वयुखज़िहिम वयंसुरुकुम अलैहिम, और उनको ह्यूमिलिएट करेगा. एंड ही विल हेल्प यू अगेंस्ट देम, वो तुम्हारी उनके खिलाफ मदद करेगा. एंड ही विल हील द हार्ट्स ऑफ बिलीविंग पीपल. अब आप देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है. ये जो अथर्ववेद का के वर्स 65 से 71 है, ये अजीब व गरीब वर्स है, बड़ा लंबा है. इसमें गॉडेस से प्रार्थना की जा रही है. किसके ताल्लुक से प्रार्थना की जा रही है? ब्रह्मन टायरेंट, जो ब्राह्मण का मुखालिफ हो, क्रिमिनल हो, निगर्ड यानी बखील कंजूस हो, और सबसे इंपॉर्टेंट ब्लास्फेमर ऑफ द गॉड्स, यानी जो हिंदुओं के खुदा हैं उनकी शान में गुस्ताखी करने वाला हो, यानी उनके बारे में ब्लास्फेमी करने वाला हो. तो देखिए मुसलमानों के ताल्लुक से बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये ब्लास्फेमी लॉ है वगैरह वगैरह. ब्लास्फेमी का तज़किरा वेद में है. क्या दुआ की जा रही है इन लोगों के ताल्लुक से? कि 100 गिरोहों वाली बिजली की कड़क कि जिसके किनारे चाकू जैसे तेज हों, उनसे हमला कर. ठीक है, अच्छा, हमला करके फिर क्या कर? उससे इनके मोंढे और सर काट दे. स्ट्राइक ऑफ द शोल्डर्स एंड द हेड्स. इनके मोंढे किनके? जो ब्लास्फेमर ऑफ द गॉड्स हैं, यानी जो हिंदू गॉड्स को नहीं मानने वाले हैं, ब्लास्फेमी करने वाले हैं, उनकी गर्दन भी उनके सर से जुदा, उनका तन से जुदा कर दे, और उनके मोंढे भी. और आगे है कि स्नैच द हेयर फ्रॉम ऑफ हिज हेड, कि इससे सर के बाल खींच ले, जिस्म से खाल उतार ले, पट्ठों को फाड़ दे, गोश्त को टुकड़े टुकड़े कर डाल, हड्डियों को मसल दे, उसका गूदा निकाल कर बाहर कर, उसके जिस्म के हिस्से तितर बितर कर दे. ये उन लोगों के बारे में हो रही है कि जो ब्राह्मण के मुखालिफ हैं, ब्राह्मण टायरेंट, और जो वेदों के जो खुदा हैं उनको नहीं मानते, उनके बारे में ब्लास्फेमी करते. उनके बारे में ये बात कही जा रही है कि ये काम करते. अब आप बताइए कि जो इस वर्ष को पढ़ेगा उसके जहन में क्या आएगा? उसके जहन में आएगा कि भाई मुझे तो ईश्वर ने या वेद के भगवान ने मुझे जिम्मेदारी दे दी है कि जो वेद को न माने मैं उसकी खाल उतार दूं, उसकी हड्डियों को तोड़ दूं, उसकी मॉब लिंचिंग कर दूं. ये जो हो रहा है वो इसीलिए तो हो रहा है ना. ये मॉब लिंचिंग की जो जहनीत है वो कहां से आ रही है? तो ये वो लोग बताएं कि जो इन किताबों में यकीन रखते हैं. हमें तो इसलिए कुछ नहीं कहना, चूंकि आपने तो हमको ये चाहा था कि हम डिफेंसिव पोजीशन में आ जाएं, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं. चैप्टर नंबर 3
ورس نمبر 151 سنلقی فی قلوب الذین کفروا، بڑی مشہور آیت ہے اور بڑا اس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے اسلاموفوبس کی طرف سے. وی ول اسٹرائک ٹیرر ان دا ہارٹس آف دوز ہو ڈسبلیو، ہم ان لوگوں کے دلوں میں کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں خوف پیدا کر دیں گے. اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن میں ٹیرر کا تذکرہ ہے، وی ول اسٹرائک ٹیرر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں چونکہ قرآن میں ٹیرر کا تذکرہ آ گیا ہے. اور یہ عجیب، یہ بہت بڑا جوک ہے. یہ جوک انہی کی طرف سے آ سکتا ہے کہ جن کو منع کر دیا گیا کہ لاجک استعمال نہیں کرنی ہے. رگ وید منڈل 1 سکت 66 ورس 4 اگنی کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ہی اسٹرائکس وتھ ٹیرر، اگنی دہشت پیدا کرنے والی اور دہشت کے ساتھ حملہ کرتی ہے. ہی اسٹرائکس وتھ ٹیرر. اب یہاں پر آپ اندازہ لگائیں کہ رگ وید میں ٹیرر کا لفظ آیا ہے. اس آیت کو دوبارہ دیکھ لیجئے. ہم وی ول اسٹرائک ٹیرر انٹو دا ہارٹس آف دوز ہو ڈسبلیو. یہاں کیا ہے اگنی کے بارے میں؟ ہی اسٹرائکس وتھ ٹیرر. ٹھیک ہے، تو فرق کیا ہوا؟ آگے دیکھیں منوسمرتی میں کیا لکھا ہوا ہے. منوسمرتی میں ایک زبردست ورس ہے. But the king shall inflict on a base-born Shudra who intentionally gives pain to a Brahman various kinds of corporal punishment which cause terror. کہ بادشاہ شودر کو، جو پیدائشی شودر ہے، اگر وہ برہمن کو پریشان کرے، gives pain to برہمن کو پریشان کرے، تو اس کو ایسی جسمانی سزائیں دے گا، کارپورل پنشمنٹ یعنی فزیکل پنشمنٹ دے گا جو اس کے دل میں خوف پیدا کر دے، which cause terror. منوسمرتی میں بھی ٹیرر کا لفظ ہے اور اسی طریقے سے رگ وید میں بھی ٹیرر کا لفظ ہے. آگے چلیں، یہ بھی بڑی مشہور آیت ہے، چیپٹر 2 ورس نمبر 191 وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ and kill them wherever you overtake them. جہاں ملے وہاں قتل کر دو. and expel them from where they have expelled you. اور جس طرح انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم ان کو نکالو. یہ بڑی مشہور آیت ہے، پورا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر اعتراض ہوتا ہے. تو چلیے ہم گیتا سے پوچھتے ہیں، چیپٹر 4 ورس 78. اس میں گیتا میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ whenever، یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، یہ جو اقتباس ہے، جو کوٹ ہے، پہلے ہی آ چکا ہے پہلی سلائیڈ میں، کہ جب بھی دھرم خطرے میں ہوتا ہے تو میں سامنے آتا ہوں. اور اس کے بعد جو اگلا ورس ہے وہ یہ ہے کہ ٹو ڈیلیور دا پائس اینڈ ٹو annihilate the miscreants. یعنی میں جو سامنے آتا ہوں وہ کیوں آتا ہوں؟ ترجمہ دیکھیے، اردو کی جو کتاب ہے شریمد بھگوت گیتا، اس کا ترجمہ ہے کہ سادھوؤں کی حفاظت اور گنہگاروں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اور دھرم کو قائم رکھنے کے لیے میں یگ میں اوتار لیتا ہوں. کن کو نیست و نابود کرنے کے لیے؟ مسکرنٹ یعنی گنہگاروں کو، ادھرمیوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے. اور میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ادھرمی وہ بھی ہیں جو کرشن کو نہیں مانتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ کرشن جب دھرم خطرے میں ہوتا ہے تو اوتار کی صورت میں وہ سامنے آ جاتے ہیں. تو جو لوگ کرشن کو نہیں مانتے یا کرشن کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے وہ بھی ادھرمی ہیں. تو ان کو انائلیٹ یعنی بالکل نیست و نابود ختم کرنے کے لیے کرشن خود آتے ہیں. یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے تم کو نکالا تم ان کو نکالو. یعنی بات ان کی ہو رہی ہے کہ جنہوں نے تم پر ظلم کیا تو ٹھیک ہے، تو تم بھی ان کو جواب دو. یہاں ان کی بات نہیں ہو رہی، عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. لیکن اگر اس کو آپ کو آیت کو عام ہی سمجھنا ہے، جنرلائز کرنا ہے، تو پھر گیتا کا ورس بھی ہے. آگے دیکھیے چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 5 قرآن کا. فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. بڑی مشہور آیت ہے، خوب ایک دم 9-5 نکال کر لاتے ہیں اسلاموفوبس کہ جب سیکرڈ منتھس مکمل ہو جائیں، جو مقدس مہینے ہیں، kill the polytheists wherever you find the مشرکین، جہاں ملے ان کو قتل کرو. and capture them، ان کو گرفتار کر لو. besiege them، ان کا محاصرہ کر لو. وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ان کے نشانے کے لیے بیٹھ جاؤ ان کو پکڑنے کے لیے. چلو ٹھیک ہے، اگر اس پر آپ کو اعتراض ہے، مجھے اس کو کوئی جواب نہیں دینا ہے، مجھے کوئی ڈیفینس نہیں کرنا ہے، چونکہ ہم نے جواب ہزاروں مرتبہ دے دیے. آپ کو جب قرآن کو اپنے حساب سے سمجھنا ہے تو پھر ہم چاہیں گے کہ آپ گیتا اور جو وید ہیں وہ بھی اسی حساب سے سمجھیں.
دیکھیے یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے, یہ یجروید ہے چیپٹر 13 منتر 12. اس میں لکھا ہوا ہے کہ او سخت سزا دینے والے, او ٹیریبل چیسٹائزر, برن ڈاؤن دا ریلیجس فورس, ادھرمی دشمنوں کو زندہ جلا دے. اور میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ادھرمی کون ہے, زندہ جلانے کی بات ہو رہی ہے. او اسپلینڈڈ پرسن, ہیوملیٹ اینڈ کنزوم اٹرلی لائک ڈرائیڈ اپ اسٹبل ہم ہو انکریجز اور فو, کہ جو ہمارے دشمنوں کا ساتھ دے, ہم ہو انکریجز اور فو, جو ہمارے دشمنوں کا ساتھ دے اس کو اس طرح ختم کر دے جیسے سوکھی ہوئی گھاس کو ختم کیا جاتا ہے. دشمن کو تو ختم کرنا ہی, اس کو تو زندہ جلانا ہے, جو اس کا ساتھ دے اس کو بھی سوکھی ہوئی گھاس کی طرح ختم کرنا ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا یہ اشلوک اور کیا یہ منتر وغیرہ آپ لوگوں کی نظر سے نہیں گزرتے. اب آج کل وہ جو سادھنا کا کرمنل پجاری ہے, اس نے ایک چیز چلائی ہوئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا, حضرت عائشہ 6 سال کی تھی, اور بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے. میری ایک تفصیلی ویڈیو ہے, جنہوں نے نہیں دیکھی ہوگی وہ اس تعلق سے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. آپ میرا نام ڈالیں گے اور میری جف عائشہ یوٹیوب میں, تو وہ 10 منٹ کی ویڈیو ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھی ہوگی تو اس کو ضرور دیکھ لیجیے گا. لیکن میں آپ کو ہندوازم میں بچوں کی شادی کے تعلق سے, چائلڈ میرج کے تعلق سے کیا لکھا ہوا ہے, وشنو پرانا بک 3 چیپٹر 10 اور پیج 10 کے فٹ نوٹ میں یہ لکھا ہوا ہے. کوئی گڑھا ہوا نہیں ہے, اسکرین شاٹ آپ کے سامنے ہے. A damsel should be given in marriage before her breast swell. ایک بچی کو نکاح میں, شادی میں اس وقت دیا جائے جبکہ اس کے بریسٹ ابھی نہ نکلے ہوں, اس کا سینہ ابھی نہ پھولا ہو. But if she have menstruated, یعنی اگر وہ اپنے اگر اس کا مینسس شروع ہو گیا اور ابھی شادی نہیں ہوئی, بعد میں ہوئی, both the giver and the taker fall into the abyss of hell. تو جو دینے والا باپ اور جو لینے والا ہسبینڈ ہے, دونوں جہنم میں جلیں گے, دونوں آگ میں جلیں گے. اچھا, and her father, grandfather and great grandfather are born in sets in order, کہ اس کا باپ, اس کا دادا اور اس کا پڑدادا. یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ پڑدادے کو کاہے کو سزا مل رہی ہے. چلو باپ کو مل رہی ہے, باپ کی موجودگی میں دادا کو نہیں ملنی چاہیے, دادا کا کیا ڈیسیجن. باپ, دادا, پڑدادا سارے گندگی کے کیڑے بن کر اگلے جنم میں پیدا ہوں گے. Therefore she should be given in marriage while she is yet a girl. اس لیے اس کی شادی اس وقت ہو جانی چاہیے جبکہ وہ ابھی بچی ہی ہو, یعنی اس کو مینسس بھی شروع نہ ہوئے ہو. یہ وشنو پران میں لکھا ہوا ہے. تو بھائی پہلے آپ ان چیزوں کو حل کریں اور اس کے بعد پھر دوسروں کے گھر پر اور دوسروں پر پتھر مارنے کی سوچیں. اب میں آپ کو دا موسٹ ان ہیومن ورس سناتا ہوں. یہ سب سے زیادہ ان ہیومن ورس ہے, آپ کے سامنے ہے. پیل دا اسکن, کھال اتار دے. کٹ اٹ انٹو اسمال پیسز, چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دے. پور آن دیم ہاٹ آئل, اور ان ٹکڑوں کے اوپر گرم تیل ڈال دے. اب مجھے بتائیے کہ جو آدمی اس طریقے پر, اس ورس کے اوپر چلے گا, وہ کتنا انہیومن ہوگا, کتنا غیر انسانی ہوگا. اس کے اندر صرف حیوانیت ہوگی, انسان تو اس کے اندر نہیں بستا. سوال یہ ہے کہ یہ جو ورس ہے یہ کس کتاب میں ہے. یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے, ٹھیک ہے, یہ سامنے میرے کتاب موجود ہے. یہ قرآن کی ورس نہیں ہے, یہ گیتا میں بھی نہیں ہے. یہ جو کتاب ہے میرے ساتھ, یہ بائبل بھی نہیں ہے, تورات بھی نہیں ہے. لیکن یہ ورس اتنی خطرناک ہے کہ اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے اس کا ریفرنس چیپٹر 6 پیج 98. اب سوال یہ کہ میرے ہاتھ میں کتاب کون سی ہے اور کس مذہب کی ہے, یہ ایک اہم سوال ہے. یہ ہے سوال, یہ کتاب, ٹھیک ہے, یہ کتاب آپ کو نظر آ رہی ہے, اس پر لکھا ہوا ہے ویجیٹیرین ٹائمز کمپلیٹ کک بک, دا بیسٹ آف ویجیٹیرین کوکنگ ود مور دین 600 فریش اینڈ انوائٹنگ ریسیپیز. یہ ریسیپی کی کتاب ہے, ٹھیک ہے. اس میں یہ میں نے چیپٹر چیپٹر 10 تھا, چیپٹر 6 پیج 98, پیج ایکچولی 99 ہے. یہ بہت باریک ہے, میں اس میں سے آپ کو نہیں دکھا سکتا, لیکن یہ لکھا ہوا ہے اس میں.
اب دیکھیے میں نے کیا کیا، میں نے اس ریسیپی کی کتاب سے ایک عبارت لی اور اس کو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا، اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس سے زیادہ، یعنی اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ بھائی اس سے مراد ایک انسان کو لیا جا رہا ہے، کہ انسان کو اس طرح کاٹ دو، اس طرح مار دو، اس کی ہڈیاں بوٹیاں تکے بوٹے کر کے اس کے اوپر گرم تیل چھڑک دو، یعنی مر گیا اور اب اس کے اوپر تیل ڈالا جا رہا ہے، تو اس سے زیادہ غیر انسانی سلوک کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن جب آپ کانٹیکسٹ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ارے اچھا بوٹی کی بات ہو رہی ہے، اچھا کھانے کی بات ہو رہی ہے، یا سبزی کی بات ہو رہی ہے، تو اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کانٹیکسٹ چونکہ کلیئر ہو گیا تو اب آپ کو یہ بالکل نارمل چیز لگے گی. ظاہر ہے کہ سبزی کو یا کوئی بھی آپ کھانا بنائیں گے تو اسی طرح تو بنائیں گے کہ آپ اس کو کاٹیں گے، اس کو چھوٹے چھوٹے پیس کریں گے، اس کو گرم تیل میں ڈالیں گے، مسالے ڈالیں گے، ڈش تیار ہوگی تو کھائیں گے. یہ کیسے سمجھ میں آیا؟ یہ کانٹیکسٹ ملا کر سمجھ میں آیا. تو اگر کوئی آدمی دہشت گردی کوکنگ بک سے ثابت کرنا چاہے تو بہت آسانی کے ساتھ وہ اس کتاب سے دہشت گردی ثابت کر سکتا ہے، چونکہ کانٹیکس ہٹانا ہے، اتنا ہی تو کرنا ہے نا، آپ کانٹیکس ہٹائیے دہشت گردی ثابت ہو جائے گی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیتوں کو بھی اگر آپ اپنے حساب سے سمجھیں گے اور آگے اور پیچھے چھوڑ دیں گے تو آپ پھر جو چاہے ثابت کر لیں، لیکن پھر ہماری کوئی ذمہ داری اس سے نہیں ہے، وہ آپ کی سمجھ ہے، وہ ہماری سمجھ نہیں ہے. اور اگر آپ یہ حرکت کریں گے تو پھر گیتا، وید، منوسمرتی، وشنو پران، یہ ساری کتابیں اس وقت آن لائن موجود ہیں اور مسلمان اس کو پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. لیکن ہم لوگ کنفرنٹیشن نہیں چاہتے، اور اگر ہم لوگ کنفرنٹیشن چاہتے ہوتے تو یہ بات بہت پہلے ہو چکی ہوتی، لیکن یہ بات بہت دنوں کے بعد آج ہو رہی ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کنفرنٹیشن نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ دونوں کمیونٹیز خیر سگالی کے ساتھ، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ مل کر رہیں. اگر قرآن کریم کی عنایتوں کے اوپر کسی مسلمان کو بغیر کسی کانٹیکس کے عمل کرنا ہی ہوتا نا، تو بھارت میں اکیلے تقریباً 20 کروڑ مسلمان ہیں. جس طرح ان کو نماز پڑھنی ہے تو ان آیتوں کے اوپر بھی عمل کرنا ہے. اگر وہ سب ان آیتوں کے اوپر عمل کر رہے ہوتے تو پورے ملک کی کیا صورتحال ہوتی، اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. چونکہ اگر ان آیتوں کو آپ آؤٹ آف کانٹیکس دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر چاہے مرو یا مارو دونوں صورتوں میں جنت میں جانا ہے. تو پھر مسلمان کو کیا پڑی؟ ٹھیک ہے، اگر مر رہے ہیں تو بھی جنت میں جانا ہے، مار رہے ہیں تو بھی جنت میں جانا ہے، تو وہ یہی سوچتا. لیکن مسلمان ایسا نہیں کر رہا ہے. کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا مذہب اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے. آپ کا مذہب کیا تعلیم دیتا ہے یہ اب آپ بتائیں گے کہ گیتا، وید، منوسمرتی میں جو لکھا ہے وہ آپ کس طریقے سے سمجھتے ہیں، اور آپ دوسرے مذہبوں کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں. ان کو ملیچ کہتے ہیں، ان کو شودر بولتے ہیں، دلت بولتے ہیں. آپ بتائیں گے کہ 1.2 ملین بدھسٹ کا میسکر کیوں کیا گیا اور کن مذہبی کتابوں سے متاثر ہو کر وہ میسکر کیا گیا، یہ آپ بتائیں گے. ہسٹری سب کے سامنے ہے، اور یہ آپ اس لیے بتائیں گے چونکہ قرآن کریم کے اوپر اعتراض آپ نے کیا ہے، ایک ایسی مقدس کتاب کے جس کو پڑھنے کے بعد انسان روحانی اسپرچولی ایلیویٹڈ محسوس کرتا ہے، بشرطے کہ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں، اس کے کان کھلے ہوئے ہوں، اس کا سب سے بڑھ کر دماغ کھلا ہوا ہو، یعنی وہ لاجیکلی اس آیتوں کو پڑھ رہا ہو، غور کر رہا ہو. اب وہ لوگ کہ جن کو منع کر دیا گیا کہ لاجک استعمال ہی نہیں کرنی ہے، ہمیں ان سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کو اس طریقے سے اپنی آنکھیں، کان اور دماغ کھول کر پڑھیں گے. حالانکہ میں چاہوں گا کہ وہ ایسا کریں، اور اگر وہ ایسا کریں گے تو انہی کا فائدہ ہے. چونکہ یہ جو پیغام ہے یہ سب کے لیے ہے، یہ پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر یہ امانت ہے کہ ہم آپ تک یہ پیغام پہنچائیں. اور ایک چیز میں آخر میں اور کہتا چلوں کہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب لوگ قرآن کریم کے تعلق سے بات کرتے ہیں، چاہے وہ پازیٹیو بات کریں کہ نیگیٹو بات کریں. کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں نا قرآن کریم کے بارے میں تو 100 کاپیاں، ایک ویڈیو اگر کوئی ڈاؤن لوڈ کر دے اور اس کے 1000، 1200، 2000، 4000 ویوز ہوں تو 100 کاپیاں قرآن کریم کی ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم میں کیا لکھا ہوا ہے.
تو اب اگر 100 لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ 95 لوگ 90 لوگ اسی چیز کو سمجھیں جو ویڈیو میں بتائی گئی ہے، لیکن 5% لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو ہدایت جن کو ملتی ہے اور وہ سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں۔ ایسے بہت بڑی تعداد میں لوگ الحمدللہ میرے اپنے رابطے میں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ظلم کا دور دورہ ہے اور مذہب بدلنے کو دہشت گردی کے برابر کھڑا کر دیا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس کی کتاب کس پر اثر کر رہی ہے، کہ ایک آدمی اگر آزادی کے ساتھ اپنا مذہب بدلنا چاہے تو وہ عزت کے ساتھ معاشرے میں نہیں رہ سکتا، حالانکہ اس پر کسی کا زور زبردستی نہیں، اس لیے وہ اپنے پرانے ناموں ہی کے ساتھ مسلمان ہیں، اپنے گھروں میں وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ماشاءاللہ۔ میں بہت جلد ایک شخص کو لائیو لانے والا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ تو بہرحال ہمیں خوشی ہوتی ہے جب قرآن کریم پر آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور پھر کچھ لوگ قرآن کریم کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، خریدتے ہیں اس کی کاپیز اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ وہ کام کر رہے ہیں جو کام دراصل ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ فری میں قرآن کریم لوگوں کو دے رہے ہیں، تو اس کے لیے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم شکریہ ادا کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ عام ہندوؤں سے میری یہ درخواست ہے، یہ اپیل ہے کہ وہ ان لوگوں کی باتیں ہرگز نہ سنیں کہ جو معاشرے میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ کوئی ڈاسنا نہیں گیا تھا اس سادھو کے پن چبونے، کسی نے اس کو کوئی پریشان نہیں کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اچانک اس کو بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ چلو بھائی، یوگی بھی اسی طریقے سے سی ایم بنے ہیں تو میں بھی کچھ اپنی پالیٹکس کی تیاری کروں۔ تو یہ سارا وہ کھیل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ امید ہے کہ آج کی سرجیکل اسٹرائک آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میں درخواست کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو، اگرچہ لمبی ہے 1 گھنٹہ 20 منٹ کی، لیکن آپ اس کو پھیلائیں اور دور دور تک اس کو لے کے جائیں تاکہ پیغام عام ہو۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن، والسلام علیکم۔